بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا سے بے رغبتی اور اللہ والوں کے واقعات۔ سیر اعلام والنبلا پہلی جلد صفحہ نمبر 7 پر یہ واقعہ نقل ہے کہ دور فاروقی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ معائنہ کرنے کے لیے شام کے دورہ پر تشریف لائے۔ دورہ کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو صرف اور صرف آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، اس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد اصرار پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو لے کر چلے۔ شہر کے اندر سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگ کر رہا تھا گزر گیا، تو آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھایا اور کہا، اے امیر المومنین، میں اس میں رہتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گما کر دیکھا تو وہاں سوائے ایک مسلح کے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ، تم اس میں رہتے ہو، یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں۔ یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں۔ اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ اے امیر المومنین، برتن یہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، یعنی کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنسو بہانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر خدا تعالی کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ حضرات محترم حضرات، یہ اصحاب رسول تھے جن کے قدموں میں دنیا ذلیل ہو کر آئی، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر شام ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی شاہی بستر اور شاہی کھانا استعمال نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ اور دنیا سے بے رغبتی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کا جب دل محبت الہی کی طرف پھرا تو آپ نے تخت و تاج، سونے اور چاندی کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار کر لی
اپنا شاہی لباس اتار کر چرواہے کو پہنا کر اس کا لباس آپ نے پہن لیا اور دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر پھینک دیا اور دل کو محبت الہی کا آبگینہ بنا دیا۔ ایک دن آپ اپنی پھٹی ہوئی گدڑی دریا کے کنارے پر بیٹھ کر سی رہے تھے کہ اچانک ایک سپاہی دریا کے کنارے پر آیا اور آپ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد آپ سے کہنے لگا، اگر میں بھول نہیں رہا تو آپ ہماری سلطنت کے بادشاہ ابراہیم بن ادم لگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں بادشاہ تھا، اب میں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی ہے۔ سپاہی کہنے لگا، اتنی شاندار حکومت آپ نے کیوں چھوڑی؟ آپ نے سپاہی کی بات سن کر اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور پھر دریا سے فرمایا، میری سوئی مجھے واپس کرو۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ دریا کی ہر مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر نمودار ہوئی۔ یہ دیکھ کر آپ نے جلال میں فرمایا کہ اس سونے کو تو میں ٹھوکر مار کر آیا ہوں، مجھے میری سوئی واپس چاہیے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مچھلی آپ کی اصلی سوئی اپنے منہ میں لیے نمودار ہوئی۔ آپ نے وہ سوئی لیتے ہوئے اس سپاہی سے فرمایا، دیکھ، جب میں بادشاہ تھا صرف اور صرف رعایا پر میرا حکم چلتا تھا، آج میں نے دنیا کو ترک کر کے فقیری اختیار کی تو دریا کی مچھلیوں پر بھی میری حکومت ہے۔ اب بتا، بادشاہت اچھی یا بادشاہت اچھی تھی یا وہ بادشاہت اچھی؟ یعنی پہلی بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت؟